اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا المجدد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَاءِ الدِّينِ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ اسْمُهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ وَمَتْقَنِ خِطَابِهِ بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کتاب خدا کی جس آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی، یہ سورہ مبارکہ صافات کی آیات ہیں، جہاں پروردگار عالم ذکر کر رہا ہے اپنے خلیل کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی انبیاء کا ذکر ہوا، جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہوا، ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر کے جس کے ذکر کی تاکید قرآن کریم نے بہت زیادہ کی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد تاریخ انبیاء میں جو سب سے بلند ترین مقام ہے، سب سے برترین مقام جس پیغمبر اور جس رسول کا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام، ایک ادب یہ ہے کہ جس طرح سے روایات میں ہمیں سکھایا گیا کہ کہیں کسی بھی نبی کا نام آئے تو درود بھیجنے کا ایک انداز یہ ہے، جیسے ہم اگر حضرت موسیٰ کا نام لیں تو ہم درود اس طرح بھیجیں گے علی نبینا و علیہ السلام، کہ ہمارے نبی پر اور ان پر سلامتی ہو۔ حضرت عیسیٰ کا نام لیں گے تو ہم کہیں گے اعلیٰ نبینا، پہلے ہمارے نبی پر پھر حضرت عیسیٰ پہ سلام۔ یعنی سارے انبیاء کے ساتھ ہم یہی اسلوب برتیں گے کہ پہلے ہمارے نبی پر اور پھر حضرت ابراہیم پر، پھر اس نبی کے اوپر۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جن کے اوپر مستقیم درود بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابراہیم کی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ عبودیت اور بندگی کے جتنے مراحل ہو سکتے تھے وہ اس پیکر میں خداوند متعال نے ہمارے سامنے پیش کر دیے۔ بندگی کے جتنے مرحلے ہو سکتے تھے وہ اس پیکر میں ہمارے سامنے اسواں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ایک اہم ترین عنصر جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ تسلیم و رضا کی جو آخری منزل ہے، تسلیم و رضا کی آخری منزل جو منزل قربانی ہے، وہ حضرت ابراہیم کی سیرت میں ہے۔ دو پہلو حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے اہم ہے جن کا ذکر ابھی یہاں پر کرنا ہے۔ ایک پہلو حضرت ابراہیم کی سیرت میں قربانی ہے، اور دوسرا پہلو حضرت ابراہیم کی سیرت میں بت شکنی ہے۔ یعنی یہ دو خصوصیات جو کسی اور نبی کو حضرت ابراہیم سے پہلے یا حضرت ابراہیم کے بعد میسر نہیں ہیں۔ وہ خصوصیات، ایک خصوصیت قربانی اور ایک خصوصیت بت شکنی ہے۔ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ قربانی کا ذکر ہے تو قربانی ابراہیم دو مرحلوں پر ہے۔ پہلا مرحلہ حضرت ابراہیم کی قربانی کا وہ ہے جو خود ان کی ذات کا مرحلہ ہے، یعنی اپنی جو سورہ صافات کی میں نے آیات پڑھی، اپنی ذات کے مرحلے میں حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی، اور دوسرا قربانی کا مرحلہ ان کی اولاد کا مرحلہ ہے۔ تو جہاں اپنی ذات کا مرحلہ آیا
قرآن کریم نے چند آیات میں ذکر کیا کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار ہوئی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب انہیں شہر چھوڑ کر جانا ہے۔ لیکن جہاں پر اولاد کی قربانی کا ذکر ہوا وہاں پہ خداوند متعال نے بات کو بہت پیچھے سے شروع کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا ایک نتیجہ بہت خاص ہے جو کہ اولاد کی قربانی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اولاد کی قربانی کا ذکر اللہ نے وہاں سے شروع کیا جو آیت میں نے سورہ صافات کی 99 نمبر آیت ہے، اور اس کے بعد باقی آیات کا تسلسل اسی ذیل میں چلتا چلا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ بے شک میں اپنے رب کی جانب ہجرت کر رہا ہوں۔ جبکہ وہ جو ہجرت تھی وہ سرزمین عراق سے نکلے تھے، سرزمین بیت المقدس، سرزمین فلسطین کی جانب جا رہے تھے، لیکن فرمائے یہ رہے ہیں کہ سیر اللہ، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ یہ بالکل وہی انداز ہجرت ہے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ جب مدینہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نکلے اور یہ فرماتے ہوئے نکلے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، جب تم یہ دیکھتے ہو کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا، معاشرے میں فساد برپا ہے، تو ایسی حالت میں مومن کو اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جو شخص اس ملاقات کے لیے آمادہ ہو فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ ہمارے ساتھ چلے، وہ ہمارے ساتھ روانہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم اس ہجرت کے ساتھ نکلے، اس پیغام کے ساتھ نکلے کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا رب هب لی من الصالحین۔ اس آیت سے جو مفسرین نے اشارہ لیا وہ یہ کہ چونکہ حضرت ابراہیم نے ہر تعلق کو قطع کر دیا، حضرت ابراہیم نے ہر تعلق کو ختم کر دیا، اپنے معاشرتی تعلقات کو، اپنے خاندانی تعلقات کو، اب حضرت ابراہیم اولاد کے لیے، اور اب حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے خاندان عطا کر، اور اسی لیے اللہ فرما رہا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ عربی زبان میں بچے کے لیے اور الفاظ موجود ہیں، طفل ہے، رضی ہے، صبی ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ غلام اس لڑکے کو کہتے ہیں، یہاں پر اردو والا غلام نہ سمجھیے گا کہ اردو میں غلام کے معنی محدود ہیں، قیدی کی حد تک ہے۔ عربی میں غلام یعنی ایک نوعمر لڑکا، ایک جوان، ایک نوعمر جوان جو طاقتور ہو۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ایک غلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ وہی انداز ہے، یہ وہی لفظ ہے جو امام حسین نے علی اکبر کے لیے استعمال کیا کہ اللہم اشہد ہؤلاء القوم، کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اس قوم پر گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام، کہ میں اس غلام کو یعنی اس جوان کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی فبشرناہ بغلام حلیم کی تعویل ہے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اور جب وہ لڑکا بڑا ہوا، جب وہ لڑکا یعنی قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یعنی جب وہ اس تکامل تک پہنچا، جب وہ اس درجے تک پہنچا، سایہ یعنی اپنے باپ کے ساتھ دوڑ و دھوپ کر سکتا تھا، اپنے باپ کی مدد کر سکتا تھا، اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکتا تھا، تو اس وقت باپ نے ایک جملہ کہا، باپ نے بیٹے کو بلایا اور ایک جملہ کہا یا بنیا۔ یا بنیا کا لفظ یعنی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور روایات میں ہے کہ خواب حضرت ابراہیم نے 3 دن دیکھا، 8، 9 اور 10 ذی الحج کو، اور اس کے بعد بیٹے سے فرمایا فانظر ماذا تری، یعنی اس جملے سے یہ بات واضح ہے کہ میں بیٹے کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ امر نہیں تھا، یہ حکم نہیں تھا، ایک اشارہ تھا، لیکن بیٹے نے جو جواب دیا، بیٹے کے جواب سے یہ اشارہ خود بخود حکم میں تبدیل ہو گیا۔ بیٹے نے جواب میں ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ وہ کیجئے، افعل ما رأیت، آپ وہ کیجئے جو آپ نے دیکھا۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو امر ہوا۔ یعنی اگر بیٹا یہ کہتا کہ آپ وہ کیجئے کہ جو آپ نے دیکھا تو گویا بیٹا بشری جنبے کی طرف ناظر تھا، لیکن بیٹے نے یہ کہا کہ آپ وہ کیجئے جو آپ کو امر ہوا، گویا بیٹا رسالت سے آگاہ تھا، بیٹا حکم رسالت سے آگاہ تھا۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ یہی انداز ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سفر کربلا میں ایک موقع پر امام حسین رکے، اور رکنے کے بعد ایک
کیفیت ایسی طاری ہوئی گویا خواب کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹا ساتھ موجود تھا، بیٹے نے پوچھا کہ بابا کلمہ استرجاع کے کیا معنی ہے، اس وقت آپ نے کلمہ استرجاع کیوں ادا کیا؟ باپ نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں نے خواب کی کیفیت میں یہ دیکھا کہ ایک منادی صدا دے رہا ہے کہ ایک قافلہ ہے جو موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ بیٹے نے پوچھا السنا علی الحق، کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین نے فرمایا کہ ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا؟ بیٹے نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ آیت کا اگلا حصہ آگے بڑھتا ہے، فلما اسلما، یعنی جب حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو اپنے ہم آہنگ کر لیا۔ اگر حضرت اسماعیل سے نہ پوچھتے تو یہ صرف حضرت ابراہیم کی عظیمت ہوتی، لیکن چونکہ اسماعیل سے پوچھ لیا اور اسماعیل نے سر تسلیم کو خم کیا تو اب اس کارنامے میں اسماعیل بھی شامل ہوئے، اور اب قرآن نے دونوں کے لیے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں سر تسلیم خم کر چکے، دونوں ہمارے حکم کے سامنے تسلیم ہو چکے اور دونوں نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اب یہاں پر اس کیفیت کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ قرآن نے ہماری اور آپ کی ثوابدید پر چھوڑی ہیں۔ وہ اولاد جو 90 برس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی، اور اس اولاد کو لٹا کر، پیشانی کے بل لٹا کر اس کے گردن پہ چھری رکھنا، یہ کتنا سخت تھا ایک باپ کے لیے۔ قرآن کے پاس الفاظ نہیں تھے بیان کرنے کے لیے، تو قرآن نے اس کیفیت کو بیان نہیں کیا۔ قرآن نے اس کیفیت پر کوئی جملہ نہیں کہا کہ اس کیفیت کا کیا عالم تھا، بس قرآن نے یہ کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا، اے ابراہیم بے شک تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ ابھی خواب سچ نہیں ہوا، یعنی خواب میں یہ دیکھا تھا ذبح کر رہا ہوں، لیکن جب لٹایا تھا اور ذبح کرنے کی کوشش کی تھی تو ذبح نہیں ہوئے، خواب سچ نہیں ہوا۔ تو تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ حقیقت میں ابراہیم نے جو تعلق تھا اسماعیل کے ساتھ، اس تعلق پر چھری چلا دی تھی۔ تو یہی پیغام ہے کہ جو بھی تعلق، جو بھی چیز راہ خدا میں ہو، جو بھی چیز راہ حسینیت میں مائل ہو، اس تعلق پر چھری چلا دیجئے۔ جو چیز بھی راہ حسینیت میں آگے بڑھنے سے آپ کو روکے، اس تعلق پر چھری چلانا ہی اسوہ ابراہیمی ہے۔ یہ اسوہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور جیسے ہی وہ چھری چلی، جیسے ہی وہ گوسفند ذبح ہوا، قرآن کریم نے بڑھ کر آواز دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب آپ کے رب نے ابراہیم کو امتحانوں کے ذریعے سے آزمایا تو اس آزمائش کے بعد فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم آپ کو منصب امامت عطا کرتے ہیں۔ یعنی قربانی ابراہیم کا نتیجہ تھا کہ اولاد ابراہیم میں امامت کو رکھ دیا، اور قربانی حسین کا نتیجہ یہ تھا کہ اب قیامت تک صلب حسین میں امامت کو محصور کر دیا۔ اسی لیے جب آخری امام ظہور کریں گے تو اپنے تعارف میں یہ پہلا جملہ کہیں گے انا ابن الحسین، میں فرزند حسین ابن علی ہوں۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور پھر آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس قربانی کو ایک ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا، ہم نے اس ذبیحے کو ایک ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ اب یہ شان قرآن کے خلاف ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن ایک نبی زادے کے مقابلے میں ایک گوسفند کو ذبح عظیم کہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک ذبح عظیم کو قرار دیا، تو اسماعیل تو ذبیح ہے اور وہ گوسفند ذبیح عظیم ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات صرف اس وقت جمع ہو سکتی ہے جب ہم یہ کہیں کہ اسماعیل جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہیں، حسین سردار جنت ہیں، اسی لیے اس بات کا حق بنتا ہے کہ اسماعیل اگر ذبیح ہو تو حسین ذبیح عظیم ہو، حسین ذبح عظیم کا مصداق ہو۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو اب یہ دو چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک جو چیز میں نے آپ کو کہی کہ قربانی اور بت شکنی، اور دوسری دو دعائیں ہیں حضرت ابراہیم کی جو وہ خود اپنی اولاد کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ جیسے ہی امامت کا اعلان ہوا، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں وَقَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میری ذریت،
اس چیز کو اپنی ضروریت کے لیے طلب کیا۔ اور ایک اور دعا جو حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے طلب کی ہے، وہ دعا سورہ مبارکہ ابراہیم میں ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 37، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اے میرے پروردگار میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو چھوڑ رہا ہوں ایک وادی غیر ذی زرع میں، ایک ایسی وادی میں جو بے آب و بے گیا ہے، ایک ایسی وادی میں جس میں اناج اگ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، بس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ اس دعا کی تعویل، اس دعا کی تکمیل آپ کو حضرت اسحاق کی سیرت میں نظر نہیں آئے گی، اس دعا کی تعویل آپ کو حضرت اسماعیل کی سیرت میں نظر نہیں آئے گی، اس دعا کی تعویل آپ کو اس ذبح عظیم کی سیرت میں نظر آئے گی، اس ذبح عظیم کی شکل میں نظر آئے گی کہ پوری دنیا میں جا کر دیکھیے کہیں کوئی جلسہ حضرت اسحاق کے نام پر نہیں ہوتا، کہیں کوئی جلسہ حضرت ابراہیم کے نام، حضرت اسماعیل کے نام پر نہیں ہوتا، مگر 1400 برس پہلے ایک صحرا میں صدا بلند ہوئی تھی، حل من ناصر ینصرنا، آج کروڑوں لوگ لبیک یا حسین کہنے کے لیے موجود ہیں۔ یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ یہ دلوں کا مائل ہونا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مصداق آپ کو دلوں کے مائل ہونے کی طرف نظر نہیں آتا۔ قرآن کے ایک اور آیت پیش کر دوں کہ جس میں قرآن نے فرمایا کہ یعنی ایک انسان کے تکامل کے مراحل میں حتی اذا بلغ اشدہ و اذا بلغ 40 سنہ، کہ جب وہ پرورش کے مراحل کو طے کرتے ہوئے کامل ہوا اور 40 سنہ 40 کو پہنچا، تو قرآن نے 40 کے عدد کو کامل ہونے کی نشانی قرار دیا کہ کوئی بھی چیز جب بڑھتے بڑھتے 40 تک پہنچتی ہے تو وہ کامل ہو جاتی ہے۔ تو دلوں کی وہ حرارت جو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ قتل حسین سے دلوں میں وہ حرارت بیدار ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، تو دلوں کی وہ حرارت جو شب اول محرم بیدار ہوئی تھی 40 یعنی 40 تک پہنچتے پہنچتے ایسی کامل ہو گئی کہ لاکھوں لوگ حسین ابن علی کے نام پر اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ تیار ہو گئے۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اور دوسرا پہلو عرض کر دوں کہ سیرت حضرت ابراہیم کے 2 پہلو میں نے بیان کیے، ایک قربانی کا پہلو ہے اور جو دوسرا پہلو حضرت ابراہیم کی سیرت کا ہے وہ بت شکنی کا پہلو ہے، بتوں کو توڑنے کا پہلو ہے۔ تو سیرت ابراہیم میں قربانی کا پہلو اگر انجام پایا تو وہ عاشورہ کے ذریعے انجام پایا، اور بت شکنی کا پہلو اگر انجام پایا تو حضرت زینب کی سیرت کی صورت میں انجام پایا کہ حقیقی اسلام، محمدی اسلام، اسلام ناب کے مقابلے میں جو اموی اسلام کا بت 40 سال میں حقیقی اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، زینب کبریٰ کے خطبے نے پاش پاش کر دیا۔ اللہم صلی علی، یہ حضرت زینب کے خطبے کا اثر تھا کہ وہ بت جو 40 سال تک اسلام کے حقیقی چہرے کے سامنے کھڑا ہوا، وہ بت حضرت زینب کے خطبے نے پاش پاش کر دیا۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ یہ 40 کا ایک مظہر ہے، وہ جسے رسیوں میں باندھ کر لے کر گئے تھے وہ آج کے دن یزیدیت کو رسیوں میں جکڑ کر آئی ہے، جس زینب کو رسیوں میں باندھ کر لے کر گئے تھے وہ آج کے دن طاغوت کو رسیوں میں جکڑ کر آئی ہے۔ تو عاشورہ قربانی حضرت ابراہیم کی تکمیل ہے اور 40 بت شکنی حضرت ابراہیم کا کمال ہے۔ یہ 2 فرق واضح رکھیے گا۔ 40 کا ایک اور جو پیغام ہمارے سامنے آتا ہے، انسانیت کی تکمیل 40 ہے۔ دیکھیے دین کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے ہوتے ہوں، دین کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوتی ہوں، اگر کسی کو بھی حقیقی دین کا ایک چہرہ دکھانا ہو تو 40 پہ جا کر دکھا دیجئے۔
جتنے پروپیگنڈے شام میں ہوئے تھے ایک زینب کبریٰ کے خطبے نے پامال کر دیے، اور جتنے پروپیگنڈے دین کے خلاف، دین کی تصویر کے خلاف، یہ داعش اور جانے کیا کیا چیزیں انہوں نے بنائی دین کے چہرے کو مخدوش کرنے کے لیے، مگر ایک مشیع 40 کافی ہے ان سب پروپیگنڈے کو مٹانے کے لیے۔ ایک مشیع 40 کافی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ دین محبت کا مظہر کیسے ہے، دین کیسے عشق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے۔ جا کر دیکھیے مناظر، ایک ایسا معاشرہ جو عشق کی بنیاد پر بنا ہے۔ چند روز ہیں، صرف 4-5 روز کا ایک معاشرہ ہے، لیکن 4-5 روز کا یہ معاشرہ کیسا حسین معاشرہ ہے۔ 4-5 روز کا یہ معاشرہ اس معاشرے کی جھلک ہے جو امام زمان آ کر قائم کریں گے۔ 4-5 دن کا یہ معاشرہ جو کہ ایثار پہ باقی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یعنی یہ واقعہ مجھے جن صاحب نے سنایا، ان صاحب کے ایک براہ راست فرد رابطے میں تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنے اوپر گزارا، یعنی اس کا تجربہ کیا۔ وہ یہ کہ چند افراد کہنے لگے ہم اپنے قافلے کے ساتھ 40 پر تھے، چند سال پہلے کی بات ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہم واک کرتے تھے اور ایک آدمی تھا جو ہم جانتے نہیں تھے، اسے عراقی تھا غالباً، ہمارے کچھ فاصلے پہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اور اگر ہم کہیں کسی جگہ پر رکتے، کسی جگہ پر بیٹھتے، کسی جگہ پر لیٹنے کے لیے آرام کرتے تو وہ آدمی کچھ فاصلے پر کھڑا ہو جاتا ہم سے۔ اچھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا، دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ ایسا ہوا۔ جب یہ بات زیادہ بڑھی تو ہم تشویش میں پڑ گئے کہ غیر ملک ہے اور ہم پردیس میں ہیں اور جانے کیا معاملہ ہو۔ ہم نے اس آدمی کو بلایا، ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں یہاں پر ہمارے ساتھ ایسے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجئے، مجھے معاف کیجئے، لیکن جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجئے۔ کہنے لگے کہ نہیں، ہم اس طرح مطمئن نہیں ہیں، ہم تمہارے اس عمل سے مطمئن نہیں ہیں، ہم تمہارے اس عمل سے پریشان ہیں، ہمیں بتاؤ۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں ہر سال زائرین کی خدمت کرتا تھا، میں ہر سال جو ہے وہ زائرین کی خدمت میں کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا تھا، مگر اس برس سے ایسا ہوا کہ جنگ کی وجہ سے میرا سارا کاروبار، میرا سارا مال و متاع ختم ہو گیا، اور اب حتیٰ اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ ایک ٹشو کا ڈبہ ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو جاؤں۔ تو اب میں نے جو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی وہ یہ تھی کہ آپ زائر ہیں، آپ سید الشہداء کی زیارت کے لیے جانے والے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، عراق کی گرمی ہے، آپ اگر کہیں بیٹھتے ہیں، آپ اگر کہیں رکتے ہیں تو میں دھوپ کی سمت کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ آپ پر اپنا سایہ کر سکوں، بس یہ ایک اتنی خدمت ہے جو میں انجام دے سکتا ہوں۔ یہ وہ معاشرہ ہے۔ ایک روایت کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ چھوڑ دینا آسان ہے، مگر دلوں کا پھیر جانا، دلوں کا اپنی جگہ سے ہل جانا مشکل ہے۔ دیکھیے 40 پہ کیسے دلوں کا پھرنا ہمارے سامنے نظر آتا ہے۔ دیکھیے 40 پر خداوند متعال کیسے لاکھوں کروڑوں دلوں کو حسین ابن علی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ بس ایک آخری نقطہ اس حوالے سے، میں نے چند آپ کے سامنے مظاہر پیش کیے، میں نے چند آپ کے سامنے نکات پیش کیے حضرت ابراہیم کی قربانی کے اور حضرت امام حسین کی قربانی کے۔ یہاں پر ایک اعتراض جو اکثر کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ اس اعتراض کو ہر ایام عزا میں دہراتے ہیں، یہ تمثیل شاید آپ نے علماء سے سنی ہو، بس ایک اشارہ کر دوں کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا اور حضرت ابراہیم کی قربانی اور وہ ساری یادگاریں ہیں، تو اللہ نے شاعر اللہ کہہ کر ان کی تعظیم کو واجب قرار دیا۔ اللہ نے حج کے ذریعے سے، اللہ نے قربانی کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو، ان تمام مظاہر کو انسانوں پر واجب قرار دیا کہ ان کی یاد کو زندہ رکھا جا سکے۔ لیکن اگر امام حسین اور ان کی قربانی اتنی اہم ہوتی تو اللہ اسے واجب قرار دیتا، تو اللہ نے ایسا کوئی واجب قرار نہیں دیا کہ امام حسین کی قربانی کو ویسے ہی یاد رکھا جائے جیسے ابراہیم کی قربانی کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو جواب اس کا ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، تو فطرت دین یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو فطرت انسانی کے خلاف ہو اس کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب فطرت انسانی کیا کہتی ہے؟ ایک مثال جیسے میں نے عرض کیا کہ فرض کیجئے 2 بھائی ہیں اور دونوں قریب رہتے ہیں اور دونوں میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، جائیداد کا معاملہ تھا یا کوئی اور معاملہ تھا، اور اب بات چیت بالکل بند، دونوں بھائیوں میں بائیک آؤٹ ہو گیا، اور اب زمانہ گزرا، 10 سال 15 سال 20 سال گزر گئے، دونوں بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، اور ایک موقع وہ آیا کہ جب چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹا جوان ہوا اور بیٹے کی شادی کا مرحلہ آیا،
اور چھوٹے بھائی نے باقی بھائیوں کو، باقی بہنوں کو، باقی رشتہ داروں کو، سب کو بلایا اور سب کو بلا کر کہا کہ شادی میں شرکت کیجیے۔ اور جب سارے لوگ آئے اور شادی میں شریک ہوئے تو سب نے ایک سوال پوچھا کہ اچھا بڑا بھائی اور اس کا خاندان کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اب سب کو شروع سے وہ کہانی سنانی ہے کہ جائیداد کا جھگڑا تھا یا کوئی اور تھا۔ تو اب بہتر یہ معلوم ہوا کہ بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو سب نے یہ مناسب سمجھا کہ ایک ہی مرتبہ بڑے بھائی کے پاس جاتے ہیں، بڑے بھائی کو منا لیتے ہیں، بڑے بھائی کی منت کرتے ہیں۔ تو یہ سب چلے، سب نے چل کر بڑے بھائی کو منایا، زبردستی کھینچا، واسطے دیے، ماں کا واسطہ دیا، باپ کا واسطہ دیا اور کہا کہ نہیں آپ کو ہماری خوشی میں شریک ہونا ہے۔ تو بڑے بھائی کو زبردستی شریک کرنے کے لیے لے آئے۔ اب مثال کو ذرا الٹ کر دیجئے، فرض کیجئے کہ یہ جو چھوٹا بھائی جس کے ہاں بیٹے کی شادی تھی، اس کے ہاں بیٹے کی شادی نہیں ہے، اس کے ہاں بیٹے کی میت ہو گئی، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ آیا اب یہ سب کچھ وہ ہوگا جو خوشی کے موقع پہ ہوا؟ کیا یہ سب کچھ ہوگا کہ وہ بہنیں اور وہ بھائی اور وہ رشتہ دار بڑے بھائی کے ہاں جائیں گے، زبردستی منت کر کر لے کر آئیں گے کہ آؤ آ کر غم میں شریک ہو، آؤ آ کر جنازے میں شریک ہو؟ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ جب ایک مرتبہ یہ اطلاع پہنچ چکی، جب ایک مرتبہ بڑے بھائی کو یہ علم ہو گیا کہ چھوٹے کے ہاں میت ہوئی ہے، اب یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہے کہ وہ خود چل کر آئے۔ یہی معاملہ قربانی حسین اور قربانی ابراہیم کا ہے۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ ایک نبی زادہ بچ گیا تھا، تو قرآن مجید نے چونکہ خوشی کا موقع تھا تو پروردگار عالم نے شریعت کی زنجیر پاؤں میں ڈال دی کہ دیکھو خوشی کا موقع ہے، تم عید مناؤ گے، تم حج کے اوپر آؤ گے، تم ساری رسومات کو زندہ کرو گے۔ لیکن دوسرے موقع پہ نبی زادہ نہیں بچا تھا، دوسرے موقع پہ نبی زادہ قربان ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر صرف اتنا ہوگا کہ تم تک اطلاع پہنچا دی جائے گی کہ فرش عزا بچ چکی، حسین کا ماتم شروع ہو چکا، زہرا کے لال کو پرسہ دینے کے لیے عزادار آ گئے، اب اگر تم میں انسانیت ہے تو خود آ جاؤ۔ اور آج کی فرش عزا تو وہ فرش عزا ہے کربلا میں بچھی تھی، جو پہلی مرتبہ عزاداروں نے کربلا میں بچھائی تھی۔ دو قافلے ہیں جو آج کے دن کربلا میں پہنچے ہیں، یہ دو قافلے ہیں جو اپنی اپنی جگہ سے روانہ ہوئے۔ پہلا قافلہ وہ ہے جو مدینہ سے روانہ ہوا، یہ بہت چھوٹا سا قافلہ ہے، 2 افراد پر مشتمل ہے۔ دوسرا قافلہ وہ ہے جو شام سے روانہ ہوا، جب قید سے رہائی ملی وہ قافلہ روانہ ہوا، قافلے کو تبرکات واپس کیے گئے، حضرت زینب کبریٰ نے تبرکات کو وصول کیا، اور جب چادریں واپس آئی ایک ایک چادر ایک ایک بیوی کو واپس کرنا شروع کی، کہا ام رباب ایک چادر ان کے حوالے کی، ام لیلہ ایک چادر ان کے حوالے کی، ام فروہ ایک چادر ان کے حوالے کی، مگر ایک چھوٹی سی چادر آئی، بی بی کو کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک قبر پہ جا کر اس چادر کو بچھا دیا، کہا سکینہ ہم وطن جا رہے۔ جب محمل تیار ہونے لگے تو دیکھا کہ رنگین چادریں ہیں، کہا ان رنگین چادروں کو ہٹا دو، ان کی جگہ پر سیاہ پردے لگاؤ۔ جب جانے لگے اور ساری بیبیاں تیار ہوئی جانے کے لیے تو دیکھا کہ ایک بیوی کم ہے۔ زینب نے پوچھا کہ تمہاری ماں رباب کہاں ہے؟ سید سجاد نے کہا کہ میں جانتا ہوں ماں رباب کہاں ہے۔ شام کے زندان میں قبر پہ پہنچے، کہا کہ ماں رباب وطن واپس چلیے، کہا مدینے جا کے کیا کروں گی، مدینے میں میرا کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری سکینہ شام میں رہ گئی۔ زینب کبریٰ روانہ ہونے لگی، شام کی عورتوں نے جمع ہو کر کہا کہ شہزادی ہم آپ کو الوداع کہتے ہیں۔ زینب نے کہا اے شام کی عورتوں ایک احسان یہ کرنا کہ جب تمہیں کار دنیا سے فرصت ملے تو زندان میں آ کر چراغ جلا جانا، میری بچی اندھیرے سے گھبراتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا قافلہ وہ ہے جو مدینے سے چلا تھا، یہ قافلہ 2 افراد پر مشتمل ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ وہی صحابی ہیں کہ جن پر بی بی زہرا نے اعتماد کیا اور حدیث قصہ کو ان کے حوالے کیا۔ جب یہ پہنچے کربلا تو کہنے لگے کہ آس پاس کی آبادی کہاں ہے، مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ کہا بنی اسد ہیں، بنی اسد تک پہنچے۔
پہنچے اور اس کے بعد کہنے لگے اپنے غلام عطیہ سے، کہا کہ جب کربلا کی سرحد شروع ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی کربلا کی سرحد شروع ہوئی اپنی نالین کو اتار دیا، اپنے غلام سے کہا کہ دیکھ ہم اپنے مولا کے حرم میں داخل ہو چکے ہیں، اپنی نالین کو اتار دے۔ غلام کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے اس قبر پہ لے چل جو میرے مولا کی قبر ہے، مجھے اس قبر پہ لے چل جو حسین ابن علی کی قبر ہے۔ عطیہ رو کر کہنے لگا کہ اے آقا، یہاں قبریں تو بہت موجود ہیں مگر کسی قبر پہ کوئی نام نہیں لکھا، مجھے کیسے معلوم کہ کون سی قبر ہے؟ کہا کہ مجھے قبروں کے بیچ میں جا کر کھڑا کر دے۔ جب عطیہ نے قبروں کے بیچ میں جا کر کھڑا کیا، یہ کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آج کروڑوں لوگ زیارت پڑھ رہے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ پہلا زائر ہے، یہ پہلی زیارت ہے جو قبر حسین پہ پڑھی گئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ایک قبر سے جواب آیا، اے نانا کے صحابی، تجھ پر بھی حسین کا سلام، تو میری قبر کا پہلا زائر ہوا۔ اللہ اکبر! حسین کو کتنا انتظار تھا اپنے زائروں کا، حسین کو کتنا انتظار تھا کہ میرے زائر آئیں گے۔ ابھی زیارت کر رہے تھے کہ عطیہ نے روکا۔ عطیہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یزید کی فوج کو خبر ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابن زیاد کے لشکر کو خبر ہو گئی ہے، میں دور سے قافلہ آتا دیکھ رہا ہوں۔ جابر نے کہا کہ مجھے بھی یہیں پہ مرنے دے۔ عطیہ زبردستی کھینچ کر ایک پتھر کی اوٹ میں لے کر گیا اور بتانے لگا۔ جابر نے پوچھا کون سا لشکر ہے؟ کہا میرے آقا یہ لشکر کوئی جنگی لشکر نہیں لگ رہا، یہ لشکر عجیب لشکر ہے جو اونٹوں پر آ رہا ہے، اس لشکر کے ہمراہ سیاہ پرچم ہے۔ اور اس کے بعد جابر کہنے لگے کہ اب تو نے کیا دیکھا؟ کہا آقا میں نے عجیب منظر دیکھا، ارے اس لشکر کی عورتوں نے انتظار نہیں کیا کہ یہ لشکر رک رہے، اس لشکر کی عورتوں نے خود کو اونٹوں سے گرانا شروع کر دیا۔ کسی قبر سے صدا آ رہی ہے وہاں علیہ، کسی قبر سے صدا آ رہی ہے وہاں قاسمہ، کسی قبر سے صدا آ رہی ہے وہاں علی اکبرہ۔ زینب کبریٰ قبر حسین پہ پہنچی۔ اب زمان حال ہے کہ بی بی کہنے لگی کہ بھیا آپ نے جو وعدے کیے تھے میں نے ان سب کو پورا کیا، بھیا میں شام فتح کر کر آئی ہوں، بھیا آپ کی جتنی وصیتیں تھی سب وصیتوں پر عمل ہوا، مگر بھیا ایک بات پر معاف کیجئے گا، آپ کی ایک وصیت پوری نہ کر سکی۔ بھیا مجھ سے نہ پوچھئے گا کہ وہ 4 سال کی بچی کہاں ہے، بھیا آپ کی سکینہ شام کے زندان میں سو گئی۔ جابر کہنے لگا کہ عطیہ دیکھ ان میں کوئی مرد بھی ہے؟ کہا ہاں ایک مرد ہے۔ کہا وہی میرے زمانے کا امام ہے، مجھے اس مرد تک پہنچا دے۔ عطیہ نے مرد تک پہنچایا، کہا السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، اے سید ساجدین میرا سلام قبول کیجئے۔ دونوں گلے لگ کر روتے رہے اور پوچھا کہ ابو الفضل عباس کی قبر کہاں ہے؟ کہا عباس کی قبر یہاں نہیں ہے، میرا چچا تو ترائی پر رہ گیا، میرا چچا دریا کے کنارے رہ گیا۔ کہا مجھے اس قبر پہ لے کر چلو۔ جب عطیہ اور جابر سید سجاد کے ساتھ قبر تک پہنچے تو بنی اسد کا ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس شخص نے یہ دیکھا کہ 2 افراد ہیں جو قبر پہ بیٹھ کر رو رہے ہیں، 2 لوگ ہیں جو قبر پہ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔ بنی اسد نے کہا کہ تمہارا ان سے کچھ تعلق تھا؟ کہنے لگے کہ ہاں ہم وارث ہیں۔ تو کہا کہ تمہیں آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ کہا کہ تم نے یہاں کیا دیکھا؟ وہ شخص بھی جانے کب سے بھرا بیٹھا تھا، اس نے کہانی سنانا شروع کی۔ کہا کہ 2 محرم ہوئی تھی کہ جب ایک قافلہ یہاں پر پہنچا تھا، ایک چھوٹی سی بستی یہاں پر آباد ہوئی تھی، اور وہ جس شخص کی قبر پہ تم بیٹھے تھے وہ شخص جو تھا جب روز عاشور ہوا، جب 10 تاریخ ہوئی تو وہ شخص ایک ایک جوان کو بھیجتا تھا، اور ایک ایک جوان جب شہید ہوتا تو اس کا لاشا اٹھا کر واپس لاتا۔ ایک ایسا جوان باہر آیا کہ جو 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔
اس کا لاشا پامال ہوا۔ کچھ دیر گزری کہ اب ایک ایسا جوان باہر آیا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ شبیہ رسول ہے۔ وہ برچھی کا پھل کھا کر میدان میں گرا۔ یہ اکیلا شخص تھا جو سب کے لاشیں اٹھاتا رہا۔ جابر روتے رہے۔ کہا اور بتا تو نے کیا دیکھا؟ کہا آخری منظر وہ دیکھا کہ یہ شخص ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر باہر آیا اور کہا کہ اس 6 مہینے بچے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ کوئی بادشاہت نہیں چاہتا، یہ کوئی سرداری نہیں چاہتا، یہ کسی کا خزانہ نہیں چاہتا، ارے چند قطرے پانی کے اس بچے کو دے دو۔ تو جواب میں ہرملا کا تیر چلا۔ جابر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، کہا کہ اے شخص اس سے آگے نہ بڑھنا، میں یہ شہادت نہیں سن سکتا۔ ارے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، علی اصغر کو تیر کا لگنا دیکھا، بابا کے گلے پہ خنجر کا چلنا دیکھا، بابا کے سر کو نیکنوں کے زنا پہ بلند دیکھا، خیموں کا چلنا دیکھا، چادروں کا چننا دیکھا، گوشواروں کا لٹنا دیکھا، ارے رسول ذاتیوں کا بازاروں میں سر برہنا دیکھا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار جتنے زائرین امام حسین کے لیے کربلا میں نکلے ہیں، جتنے اپنے اپنے شہروں میں نکلے، سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، سب کے رزق میں اضافہ فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ حاضرین بانیان میں جتنے لوگ اور ان کے اہل خانہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں سید الشہداء کی شفاعت سے بہرور فرما۔ پروردگار اپنے آخری حجت حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔